فیضان قادری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے وضو کے تیسرے فرض کے بارے میں جو احتیاط باقی بچی ہوئی تھی اس کو میں نے مکمل کر دیا، یعنی غسل کے فرائض مکمل ہو گئے۔ آئیے آج غسل کی سنتیں بیان کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غسل کی سنتیں۔ غسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ گھٹوں تک 3 مرتبہ دھوئیں، پھر استنجا کی جگہ کو دھوئیں، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو، پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست ہو اس کو دور کریں، پھر نماز کا سا وضو کریں، یعنی نماز کے جیسا وضو کریں، مگر پاؤں نہ دھوئیں۔ ہاں اگر چوکی یا تختے یا پتھر پر نہائیں تو پاؤں بھی دھو لیں، اور بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیں، خصوصاً جاڑے میں۔ پھر جاڑا کا مطلب ہوتا ہے سردی کا موسم، یعنی ٹھنڈی کا موسم۔ 3 مرتبہ داہنے مونڈے پر پانی بہائیں، پھر بائیں مونڈے پر 3 بار پانی بہائیں، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار پانی بہائیں، اور غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیں۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیں، اور نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو۔ تمام بدن پر ہاتھ پھیریں اور ملیں، ایسی جگہ نہائیں کہ کوئی نہ دیکھے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنے تک کے اعضاء کا ستر ضروری ہے، یعنی اس کا چھپانا ضروری ہے۔ اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کریں، مگر یہ احتمال بہت بعید ہے، یعنی ایسا ہونا صحیح نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے کہ یہ بھی نہ چھپا سکیں، ہے نا۔ پھر کہتے ہیں کسی قسم کا کلام نہ کریں، نہ کوئی دعا پڑھیں۔ بعد نہانے کے رومال سے بدن پوچھ ڈالے تو حرج نہیں۔ اب بتا رہے ہیں کہ اگر غسل خانے کی چھت نہ ہو یا ننگے بدن نہائیں، بشرطے کہ موضع احتیاط ہو، یعنی احتیاط کی جگہ ہو، کوئی جو ہے نہ دیکھ پائے، ایسی جگہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، یعنی بہت زیادہ پردے کی ضرورت ہے، اور عورتوں کو بیٹھ کر نہانا بہتر ہے۔ بعد نہانے کے فوراً کپڑا پہن لیں۔ اور وضو کے سنن و مستحبات۔ غسل کے لیے سنن و مستحبات ہیں، مگر سطر کھلا ہو تو قبلہ رخ منہ نہ کرنا چاہیے، اور تہبند باندھے ہو تو کوئی حرج نہیں، یعنی ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک آدمی لنگی یا تہبند باندھ کر کے نہا رہا ہے اور اس کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپا ہے تو اب کوئی حرج نہیں، قبلہ رخ اگر منہ کرے گا تو کوئی حرج نہیں۔ پھر کہتے ہیں اگر بہتے پانی مثلاً دریا یا نہر میں نہایا تو تھوڑی دیر اس میں رکنے سے 3 بار دھونے اور ترتیب اور وضو، ہے نا، یہ سب سنتیں ادا ہو گئی۔ 3 بار دھونے کی، پھر ترتیب کی اور وضو کی، یہ ساری سنتیں ادا ہو گئی۔ اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اعضاء کو 3 بار حرکت دیں، یعنی ہلائیں، ضروری نہیں ہے۔ اور تالاب وغیرہ ٹھہرے پانی میں نہایا تو اعضاء کو 3 بار حرکت دینے یا جگہ بدلنے سے تثلیث یعنی 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ میہ میں کھڑا ہو گیا، یعنی بارش میں، تو یہ بہتے پانی میں کھڑے ہونے کے حکم میں ہے۔ بہتے پانی میں وضو کیا تو پھر وہیں تھوڑی دیر اس میں عضو کو رہنے دینا اور ٹھہرے پانی میں حرکت دینا 3 بار دھونے کے قائم مقام ہے۔ پھر آگے بیان فرماتے ہیں کہ سب کے لیے غسل یا وضو میں پانی کی ایک مقدار معین نہیں ہے، جس طرح عوام میں مشہور ہے کہ محض باطل ہے کہ ایک لمبا چوڑا، دوسرا دبلا پتلا، ایک کے تمام اعضاء پر بال، دوسرے کا بدن صاف، اور ایک گھنی داڑھی والا، دوسرا بے ریش بغیر داڑھی والا، اور ایک کے سر پر بڑے بڑے بال، دوسرے کا سر منڈا، وعلی ھذا القیاس، یعنی اسی پر قیاس کرتے جاؤ،
سب کے لیے ایک مقدار کیسے ممکن ہے؟ یعنی پانی کو اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ نہ ہی زیادہ پانی خرچ ہو اور نہ ہی کم پانی خرچ ہو، بلکہ ساری سنتیں صحیح طور پر ادا ہو جائے۔ باقی اس کے لیے کوئی جو ہے یہ غسل یا وضو کے پانی کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ عورت کو حمام میں جانا مکروہ ہے اور مرد جا سکتا ہے، مگر سطر کا لحاظ ضروری ہے۔ لوگوں کے سامنے سطر کھول کر نہانا حرام ہے نا۔ اب پھر کہتے ہیں کہ بغیر ضرورت صبح تڑکے حمام کو نہ جائے کہ یہ مخفی امر لوگوں پر ظاہر کرنا ہے۔ یہ سب احتیاط والی باتیں ہیں، ہے نا، اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر جو ہے غسل کی سنتیں مکمل ہو چکی۔ اب انشاءاللہ العزیز کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے اس کو کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو تمام آفات و بلایات مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، بالخصوص یہ کرونا وائرس جیسی مہلک بیماری سے ہم سب کو بچائے، اور ہم سب کی تمام دلی جائز مقاصد کو پورا فرمائے، اور ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے رہنے کی اور مسلک اعلیٰ حضرت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔